السلام علیکم ناظرین، اب ہم چلتے ہیں قلعہ روہتاس کے آخری حصے کی طرف، جس میں ہم آپ کو دکھائیں گے بادشاہی مسجد، بادشاہی گیٹ اور اس کے بعد مقبرہ خیر النساء۔ مقبرہ خیر النساء جو ہے وہ قلعے سے باہر تقریباً 2 کلومیٹر دور ہے، اور اب ہم چلتے ہیں مسجد کی طرف۔ یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو شیشی گیٹ یا لنگر خانی گیٹ کہتے ہیں۔ اس کو چمکتی ٹائلوں سے بنایا گیا تھا اور یہاں پہ لنگر وغیرہ تقسیم ہوتا تھا، تو اس لیے اسے لنگر خانی گیٹ کہا جاتا ہے۔ دروازے کا نام اس کی ہر چیز پہ لگی شیشہ دار ٹائلوں کی مدد سے رکھا گیا ہے۔ گیٹ کے بائیں جانب فارسی زبان میں ایک نقش کنندہ ہے، جس سے اس قلعہ کی تعمیر کی تاریخ کا پتہ چلتا ہے۔ یہ سامنے قابلی گیٹ ہے، اس کو بادشاہی گیٹ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ بادشاہی مسجد کے بالکل قریب ہے۔ بادشاہی مسجد کو شیر شاہ سوری مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ شاہی مسجد خالصتاً مسلم آرکیٹیکچر ہے جو سوری پیریڈ کی مکمل آرکیٹیکچرل سٹائل کو ظاہر کرتا ہے، جس کے سامنے والی دیوار کو پتھر سے بنائے خوبصورت چھجے، جھروکوں اور تمغوں سے سجایا گیا ہے۔ شاہی مسجد چھوٹی لیکن خوبصورت مسجد ہے۔ یہ مسجد کابلی دروازے کے نزدیک واقع ہے۔ اس دروازے کا رخ کابل کی طرف تھا، اس لیے اس کو کابلی دروازہ کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ بادشاہی مسجد کے قریب واقع ہے اور اسی وجہ سے اسے بادشاہی دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد صرف ایک کمرے اور صحن پر مشتمل ہے۔ مسجد کا مرکزی ہال 63 فٹ طویل ہے اور چوڑائی 24 فٹ ہے۔ اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مرکزی ہال کی اندرونی چھت مسطح ہے۔ بیرونی دفاعی دیوار اس کی پشت پر واقع ہے۔ یہ مسجد سوری عہد کی چند انمول اور قابل دید تعمیرات میں سے ایک ہے۔ اس مسجد میں اور قلعہ کی اصل تعمیر میں ایک منفرد طرز تعمیر یہ ہے کہ جہاں جہاں عمارت کے اندرونی جانب گنبد موجود ہیں، باہر چھت پر گنبد کے کوئی آثار موجود نہیں۔ اس کی وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ چونکہ یہ قلعہ دفاعی مقاصد کے لیے استعمال ہونا تھا، تو چھتوں کو برابر کیا گیا تاکہ بوقت ضرورت استعمال کیا جا سکے۔ آپ اس مسجد کی خستہ حالی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مسجد کے اس حصے میں اندھیرا ہے، ہم آپ کو کوشش کرتے ہیں جتنا زیادہ آپ کو دکھا سکیں۔ یہاں پر بھی وال چیکنگ ہے۔ وسیم اور اظہر محمود کھٹانہ کی جاہلیت کا منہ بولتا ثبوت۔ ان لوگوں نے مسجد کو بھی نہیں چھوڑا، مسجد پر بھی وال چیکنگ کر دی ہے۔ اب ہم جائیں گے مسجد کی چھت کی طرف۔ یہ سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، ان سیڑھیوں کے ذریعے سے ہم اوپر جائیں گے۔ یہ آپ چھت پر دیکھ سکتے ہیں، یہ چھت ہموار ہے، یہاں پر کوئی گنبد وغیرہ نہیں ہے۔ روہتاس قلعہ دفاعی نقطہ نظر سے بہت ہی عالیشان قلعہ ہے۔ یہاں سے آگے دیوار ٹوٹی ہوئی ہے اور آگے جا کر آپ کو تھوڑا سا نظارہ کرواتے ہیں کہ باہر کا کیا نظارہ ہے۔
مسجد کی چھت کے اوپر یہ اندر ہی یہ دیکھیں ایک گیلری جا رہی ہے. اس گیلری کے ذریعے یہ راستہ نیچے بھی جاتا ہے اور یہ راستہ دیوار کے اوپر بھی جاتا ہے. اب ہم یہاں سے اتر کر دیوار کے دوسری طرف جائیں گے. یہ تھا قلعہ روہتاس اور قلعہ روہتاس میں موجود عمارتیں. اب ہم چلتے ہیں مقبرہ خیر النساء کی طرف جو اس قلعے سے تھوڑا سا دور تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. روہتاس روڈ پر یہ رائٹ سائڈ پر یہ راستہ جا رہا ہے. کچا راستہ ہے, روڈ وغیرہ نہیں بنا ہوا. یہ راستہ اس مقبرے کی طرف جاتا ہے. یہ سامنے اس مقبرے کا گیٹ نظر آ گیا ہے. اس گیٹ کو تالا لگا ہوا ہے اور ہمیں دوسری طرف سے مڑ کے آنا پڑے گا. یہ ہے جی سامنے مقبرہ خیر النساء. سب سے پہلے یہ درخت کے نیچے کچھ قبریں ہیں اور یہ گول پلر سا بنا ہوا ہے. یہ آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کے بعد جائیں گے ہم مقبرہ خیر النساء کی طرف. یہ قبریں وغیرہ بھی اس مقبرے کے احاطے کے اندر ہی ہیں. یہ قبر ہے جی حضرت شاہ مراد کی بعہد شیر شاہ سوری. یہ اس مقبرے کا جو مرکزی دروازہ ہے. اب ہم چلیں گے اس مقبرے کی طرف. مقبرے کی خوبصورتی چیک کریں آپ. اس کے اوپر چاروں طرف یہ برجیاں بھی بنائی گئی ہیں سپاہیوں کے ٹھہرنے کے لیے. مقبرہ خیر النساء قلعہ کی حدود سے باہر شمال کی جانب بنی ہوئی ایک چھوٹی سی عمارت ہے. یہ در حقیقت خیر النساء کا مقبرہ ہے جو شیر شاہ سوری کے وزیر خوراک کی بیٹی تھی. خیر النساء اپنے وقت کی شہرت یافتہ بہادر فوجی عورت تھی. اس نے شیر شاہ سوری کے ہمراہ چونسا اور کنوج کی لڑائیوں میں بھی حصہ لیا تھا. پاکستان میں پائے جانے والے پرانے مقابر میں آپ جہاں بھی جائیں گے تو وہاں پر آپ کو قبر یا تعویذ وغیرہ نہیں ملے گا اس مقبرے کے اندر. کیونکہ لالچی لوگ پرانے دور میں اپنی لالچ کی وجہ سے ان قبروں کی کھدائی کرواتے تھے اور وہاں سے قیمتی زیورات وغیرہ نکالتے تھے. کیونکہ پرانے دور میں لوگ اپنے پیاروں کی قبروں کے اندر سونا وغیرہ اور ان کے جو بھی زیورات وغیرہ ہوتے تھے وہ قبروں کے اندر ہی دفن کر دیتے تھے. تعویذ نہ ہونے کی ایک تو یہ وجہ ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ رنجیت سنگھ کے دور میں بھی کافی مقبروں کو نقصان پہنچایا گیا اور ان کے تعویذ وغیرہ وہاں سے مسمار کیے گئے. کچھ مقبروں میں تو میت کو نکال کر بھی باہر شفٹ کر دیا گیا. اب اس کے مقبرے کے باہر کی طرف کی جو دیواریں ہیں یہ آپ کو دکھاتے ہیں. یہ اس طرف سے بھی یہ گیٹ لگا ہوا ہے اور یہ چھوٹا سا ایک گیٹ ہے. اس میں سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں یہ اوپر جانے کے لیے مقبرے کی چھت پر.
اب ہم ان سیڑھیوں کے ذریعے اوپر جائیں گے اور اوپر سے آپ کو دکھائیں گے کہ یہ مقبرہ اوپر سے کیسے بنا ہوا ہے اور کس صورتحال میں موجود ہے یہ دیکھیں، یہ سامنے ایک برجی بنی ہوئی ہے. یہ مقبرے کے چاروں کونوں میں یہ برجیاں بنی ہوئی ہیں چاروں طرف، اور یہاں سے اوپر پیدل جانے کا راستہ بھی بنا ہوا ہے. اس برجی کے اندر دکھاتے ہیں، اندرونی نظارہ کرواتے ہیں آپ کو. یہاں پر بھی وال چیکنگ کرنے والوں نے اپنی جہالت کا ثبوت دیا ہے. اگر آپ کو ہمارے یہ کنٹینٹ پسند آیا ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اپنا اور اپنے اس چینل کا خاص خیال رکھیں. اللہ حافظ.